ماشاءاللہ. اور ذرا زور سے. غیر المغضوب علیہم. اس کا معنی کیا ہوا؟ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جس پر آپ نے غضب کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی مت چلائیے جو آپ کے راستے سے بھٹک گئے. اس سورہ فاتحہ کی تفسیر سب سے اچھی قرآن کی کون کرے؟ محمد الرسول جی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اچھی. ارے مسلمان کے ایمان میں یہ سب نام نہیں آنا چاہیے. محمد آپ یہ نام لیے تو دوسرے پھر بولتے ہیں احمد رضا خان صاحب کرے، تیسرے پھر کوئی اور نام لیتے، چوتھے پھر کوئی اور نام لیتے. میری آج کی ٹاپک آپ لوگوں کے یہی ہوش کھولنے کو ہے. مسلمان کو اسلام پہ سوال آیا، سب سے پہلے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ میں جواب دیکھے گا، اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دے گا. اگر یہ دو جگہ آپ جواب نہیں دیکھتے، 50,000 جگہ اور جواب دیکھیں گے. 50,000 بار آپ غلط ہیں، 50,000 بار آپ گنہگار ہیں، کیونکہ آپ نے اسلام کو اللہ اور رسول کو مائنس کر کے سیکھنا شروع کیا. قرآن کی سب سے بہترین تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی کر سکتے؟ نہیں. ایمان ہے نا ہمارا، یقین ہے نا ہمارا. الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم کا معنی ہے اے میرے اللہ مجھے یہودیوں کے راستے پر نہ چلائیے. ولدالین کا معنی ہے اور نہ مجھے عیسائیوں کے راستے پر چلائیے. کس کی تفسیر ہے یہ؟ میرے کو آپ نے جواب نہیں دیا تو میں بول رہا ہوں. کس کی تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی؟ سبحان اللہ. نام لیے بھی تو اجر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کر. کس کی تفسیر ہے؟ محمد الرسول اللہ. ماشاء اللہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر میں سورہ فاتحہ کی آخری آیت کی تفسیر کیا سکھائی اس امت کو؟ کہا غیر المغضوب علیہم کا معنی ہے یہودیوں کے راستے پر نہ چلائیے. یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودی اللہ کا مذاق بناتے تھے اور اللہ کے رسولوں اور نبیوں کو قتل کرتے تھے. نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنے لگے تھے؟ نعوذ باللہ ابن الزنا پکارنے لگے. استغفر اللہ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کے رسول ہے نا عیسیٰ علیہ السلام. اتنی تو بنیادی معلومات ہے نا میرے بھائی آپ سب کو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے پیدا کیا مریم علیہ السلام کے ذریعے. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 59 میں کہا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ جیسے اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا. اللہ اپنی قدرت کا نشان دکھا رہے تھے کہ اگر اللہ کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی کو صرف بغیر باپ کے پیدا کر دے. لیکن جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بنا کر پیدا کیا تو ان کے زمانے کے کمبختی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو رسول ماننے کے بجائے ابن الزنا پکارنا شروع کر دیا. نعوذ باللہ. یہ کہنے لگے کہ زنا سے پیدا ہوا تو بچہ ہے. نعوذ باللہ. اللہ کا غضب ہوا اس قوم کے اوپر. دعا کیا سکھائی گئی سورہ فاتحہ میں؟ میرے یہ حصے کو غور سے سنیے آپ لوگ. آنے والی تقریر کے پارٹ میں کنیکٹ ہوگا انشاءاللہ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نبیوں کو قتل کرنے نکلے اللہ کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ کا مذاق کیسے اڑاتے تھے؟ بولتے تھے بھائی اب یہ اللہ ہمارے کو نماز کیوں پڑھو بول رہے ہیں؟ اللہ تو خالق ہے. اب میں نماز نہیں پڑھا تو اللہ کی ذات چھوٹی ہو جاتی کیا؟ بھائی اللہ تو سب کو معاف کرنے والے ہیں، تو میں اگر نماز نہیں پڑھا تو کئی کو سزا دیتے بھائی اللہ تعالیٰ میرے کو. اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہودی کا. اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اس قرآن میں. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 80. دیکھو میں پھر بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، میری یہ تقریر کا حصہ بہت اہم ہے میرے پورے عنوان کے لیے، اس کو مس مت کریے. سورہ فاتحہ تو ہم سب محبت کرتے ہیں نا اس سورہ سے، الحمدللہ. کرنا ہی پڑتا، قرآن کا سورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس سورہ کے بارے میں؟ ام الدعا. آپ جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں اس کی ماں، ان پورے دعاؤں کی ماں سورہ فاتحہ ہے. قرآن کا پہلا سورہ ہے. ام الشفا، جتنے بھی چیزوں سے آپ دعائیں کر کے علاج کرتے ہیں ان میں ماں ہے شفا کی سورہ فاتحہ. اس سورہ میں اللہ نے کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم،
میں دعا میں کہا کہ اے اللہ مجھے ان کے راستے پر مت چلائیے جس پر غضب ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا معنی سمجھایا. یہ قوم یہودی ہے کیونکہ یہ لوگ اللہ کا مذاق کرتے تھے, نبیوں کو قتل کرتے تھے. اللہ کا مذاق اور اللہ کی کتاب کا مذاق کیسے کرتے تھے؟ ان کے ایسے ہی سوالات ہوتے تھے. اب یہ سوالات ہمارے پاس کچھ عام ہے کہ نہیں ہے آج کل؟ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں بھائی. ارے بڑے میاں کر دیتے بھائی معاف, ایسے جملے ہم لوگ ادا کرتے ہیں. ایسے ہی الفاظ یہودی بولا کرتے تھے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 80 میں اللہ نے کہا یہ یہودی کہتے ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ سوائے کچھ دنوں کے اور چھو نہیں سکتی. کیا بولے یہودی؟ یہ جو جہنم کی آگ ہے, ہم گناہ پہ گناہ کر بھی لیے تو سوائے کچھ دنوں کے اور کچھ ہونے والا نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ نے کہا کیا اللہ نے ان سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے جس کی خلاف ورزی اللہ نہیں کر سکتے؟ آج جو کوئی ایسے جملے بول رہے ہیں غیر المغضوب علیہم, کیوں یہ جملے ادا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن بھی نہیں پڑھے, تاریخ بھی نہیں پڑھے. وہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو غضب کیا یہ ہم کو معلوم ہی نہیں. ان کے جملے ہوا کرتے تھے. اسی طرح ان کو جب تورات کا کوئی حکم سنایا جاتا, آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں نا یہ تقریر کا حصہ, تورات سن رہے ہیں؟ جب ان کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو تورات عطا فرمائی, تورات کس کی کتاب ہے؟ ہاں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے, اللہ کی ہے. قرآن کے پہلے نازل کی گئی اللہ کی کتاب ہے تورات. قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ. انجیل کس کی کتاب تھی؟ اللہ. زبور کس کی کتاب تھی؟ اللہ. تورات کس کی کتاب تھی؟ اللہ. یعنی وہ بھی اللہ کا کلام تھا. جب ان کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات پڑھ کر سنائی جاتی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 اللہ کہتے ہیں جب ان کو کتاب سنائی جاتی تو یہ میرے احکامات میں وہ احکامات مانتے جو ان کے لیے آسان ہوتے, اور جہاں ان کی نفس پرستی کا معاملہ آتا اسے چھوڑ دیتے. تو ان سے ذرا پوچھئے میرے نبی کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں مسلمان کو 2/3 قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان روز جزا قائم ہونے والی ہے, تیرے عمل کا میں پورا حساب لینے والا ہوں. لیکن ہم وہی یہودیوں والی باتیں کی. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میرے بعد یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی کہ اگر وہ کوئی بل میں جائیں گے تو یہ ان کے پیچھے اس بل میں جائیں گے, اور اگر ان کا کوئی کمبخت اپنی سگی ماں سے زنا کرے گا تو میری امت کا بھی ایک کمبخت وہی فیل کرے گا. اتنا نقش قدم جائیں گے ان کے. کس بات کے لیے نقش قدم؟ نقش قدم میں ہمارے پاس پورے جھگڑے کون سے ہیں؟ یہودی کی طرح لباس پہن لیا, یہودی کی طرح چل رہا. ارے میرے بھائی اس سے بھینکر چیز عقیدہ ہے. یہودی کا عقیدہ آخرت کیا تھا؟ یہودی کا عقیدہ آخرت. بڑی خبر کے بارے میں یہودی کا عقیدہ میں 2 چیزوں میں سنایا, سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یہودی کا عقیدہ کیا ہے؟ آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ ہم مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. ان کی کتابوں میں جس مسیح کا ذکر آیا تھا, آج جو ہمارے کرسچنز کے پاس یہ بائبل ہے اس کے شروع کے اسباق کو یہودی اور عیسائی موسیٰ علیہ السلام کی تورات مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے. لیکن اس موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات وہ لوگ مانتے ہیں جس میں ان کو کہا گیا تھا ایک نبی آئیں گے, وہ ان کے پاس بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں پیشن گوئی تھی, بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 12 ورس 29 ورس نمبر 12 میں پیشن گوئی تھی. لیکن جب وہ نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا, نہیں مانا وہ نبی کو, نہیں مانا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. عقیدہ کیا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس اللہ کا؟ دیکھو یہ اہل کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحیح قول غلط نہیں ہو سکتا. ایمان ہے سب کا؟ سورہ توبہ میں اللہ کہتے ہیں لعنت ہے ان کے اوپر جن لوگوں نے اپنے رہبانیوں کو, یعنی ان کے زمانے کے علماء اور مشائخین کو اپنا معبود بنا لیا تھا. کیا بنا لیا تھا؟
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی کسی یہودی کو اپنے رہبانی کی عبادت کرتے نہیں دیکھا. صحابہ نے کیا پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آج تک کبھی بھی کسی بھی یہودی کو اپنے عالم کی مشائخ کی ہمارے اپنے مرشد کی عبادت کرتے نہیں دیکھا. پھر یہ آیت کا معنی کیا ہے ہمارے